السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ آج کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تجارت نیوز کے گزشتہ پروگرام میں بلوچستان کے راستے بہت بڑے پیمانے پر ہونے والی اسمگلنگ کے بارے میں چشم کشا حقائق بیان کیے گئے، تاہم یہ موضوع اتنا حساس اور وسیع ہے کہ جس کا احاطہ صرف ایک قسط میں کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تجارت نیوز کی جانب سے اسے مرحلہ وار آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ایک بار پھر بلوچستان کے راستے ہونے والی اسمگلنگ کی جانب، جس کے نتیجے میں پاکستانی معیشت مکمل طور پر تباہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تاہم تشویشناک طور پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو، کسٹم، کوسٹ گارڈ، پولیس سمیت کسی بھی ادارے کی جانب سے اس المناک معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ تجارت نیوز کو ملنے والی مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس وقت ملک میں سرگرم بڑے اسمگلروں میں بنارس سے تعلق رکھنے والا فیض اللہ اور اس کا پارٹنر ساجدی بلوچ، ہب چوکی کا سیف اللہ، میرپور خاص سے تعلق رکھنے والا ملک حامد، کراچی کا شہزاد تیجانی، اس کے علاوہ عبداللہ پٹھان، حاجی براق خان، سعد اللہ، عمران مانی، مہک چھالیا والا اور تیمور سیر فہرست ہیں، جبکہ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا نام نہاد ٹرانسپورٹر داد گئی پاکستان بھر میں سرگرم اسمگلروں کو محفوظ سفری سہولیات اور راستے فراہم کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فیض اللہ نامی اسمگلر ہب چوکی کے علاقے نظر چورنگی کے اطراف اسمگل شدہ چھالیا سے میٹھی سپاری تیار کرنے والے ان گنت کارخانوں کا غیر قانونی مال کراچی سمیت پورے پاکستان میں سپلائی کر رہا ہے، جن میں تارا چھالیا، اندلیب، سنجی، پیپسی، راجپوت، بلیک گولڈ سمیت خرم اور عامر نامی افراد کی تیار کردہ جیوا نامی میٹھی سپاری شامل ہیں۔ علاوہ ازیں چھوٹی اور بڑی الائچی، ڈرائی فروٹس، ڈیری مصنوعات، الیکٹرانکس کا سامان، کنفیکشنری، سرف، قالین اور کمبلوں سمیت سینکڑوں اقسام کی اشیاء ہر روز بہت بڑی مقدار و تعداد میں اسمگل کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسمگلروں کی جانب سے دو مختلف روٹ استعمال کیے جا رہے ہیں، جن میں ایک کوئٹہ سے براستہ ملتان ہب چوکی تک ہے، جبکہ دوسرا ہب چوکی بائی پاس کے اندرونی راستوں اور ساکران پر مشتمل ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یاسین کارا نامی شخص انڈونیشیا سمیت دنیا کے دیگر ممالک سے اسمگل شدہ سامان پاکستان میں سرگرم تمام بڑے اسمگلروں کو فراہم کر رہا ہے، جبکہ رقم وصول کرنے کی ذمہ داری اس نے اپنے بیٹے سمت کارا کو دے رکھی ہے، جو حوالہ ہنڈی سمیت دیگر غیر قانونی ذرائع سے رقم منگواتا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ منسٹری آف کامرس کے ماتحت ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کو پاکستان میں اسمگلنگ میں اضافے کی بنیادی وجہ قرار دیا جا سکتا ہے، جس میں تعینات بدعنوان افسران SRO 1067 کا غیر قانونی استعمال کر کے تاجروں کو ہراساں کر رہے ہیں اور مذکورہ صورتحال ٹیکس شارٹ فال کا باعث بن رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یوسف گوڈ بس ٹرمینل ایک بار پھر اسمگلروں کے لیے محفوظ ٹھکانہ بن چکا ہے، جہاں سے اسمگل شدہ سامان کو بسوں کے ذریعے پورے ملک میں سپلائی کیا جا رہا ہے، جبکہ مواج گوڈ کے راستے ہر روز ہونے والی اسمگلنگ کا حجم 1 ارب روپے یومیہ تک وسیع ہو چکا ہے، جس کے باعث کسٹم،
सेल टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में कौमी खजाने को हर माह मजमूई तौर पर खरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 5 दहाइयों से कराची में कारोबार करने वाले ताजिर बड़े माली खसारे का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने तिजारत न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक कारोबार करने वाले मुहिब वतन अफराद की अब पाकिस्तान में कोई भी कदर कीमत नहीं है। हकीकी इंपोर्टर्स अपनी जमा पूंजी से मंगवाए गए अरबों रुपए के माल को देखकर खून के आंसू रो रहा है और कवानीन को पैरों तले रोने वाले स्मगलर्स पूरे पाकिस्तान पर राज कर रहे हैं। मुहिब वतन ताजरों और सनतकारों ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से एक बार फिर इल्तिजा की है कि स्मगलरों और सरकारी महकमों में मौजूद इनके आलाकार अफसरान का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पाक फ़ौज के ज़ेरे निगरानी ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज़ किया जाए। तिजारत न्यूज़ के आइंदा प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे निगरानी कायम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन किस तरह पाकिस्तान की माशी तबाही का बाइस बन रहा है। ये थी आज की अहम तरीन खबर जिसे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाज़रीन तक पहुंचाया। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सग़ीर को इजाज़त। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।